بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا زین العابدین، السلام علیک یا زین المتحجدین، السلام علیک علی ابن الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کے جاکا روز کے موقع پر یعنی شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے سرکار ولی رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، مراجع کرام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. ہماری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے عزادار حقیقی. اگر غور کریں تو ہر محب امام حسین، ہر حسین کا عاشق جو امام حسین کا غم مناتا ہے، اپنے آپ کو عزادار کہتا ہے اور یقیناً ہے. لیکن کمال اور عروج عزادار کو اس وقت ملتا ہے جب صحیح معنوں میں امام حسین کا عزادار ہو. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں امام حسین کے عزادار ہیں یا نہیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں مختصر سی تمہید بطور خلاصہ عزادار کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور اصل عزادار جو امام حسین علیہ السلام کا تھا، جسے ہم اور آپ امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں، اس کو ہم امام کی سیرت سے منطبق کریں گے کہ آیا سیرت امام سجاد علیہ السلام سے ہم نے عزاداری کو لیا ہے یا نہیں لیا ہے. اس وقت جا کر کے یہ مسئلہ حل ہوگا کہ ہم صحیح معنوں میں عزادار ہیں یا نہیں. اگر آپ دیکھیں تو عزادار کی 3 قسمیں ہیں یا عزاداری کے 3 مرحلے ہیں. عزادار کا پہلا مرحلہ، پہلی قسم یہ ہے عزادار کی کہ اس انسان کو بھی عزادار کہا جائے گا جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں فقط دل سے غمزدہ ہے. فقط دل سے غمزدہ ہے، یعنی اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار نہیں کرتا ہے. یہ سب سے کم ترین درجہ ہے، لیکن پھر بھی اسے عزادار کہا جائے گا. لیکن یہ پہلا مرحلہ اور پہلا درجہ میں نے بیان کیا، یہ مطلوب سرکار سید الشہداء نہیں. یعنی سرکار سید الشہداء کا مقصد یہ نہیں ہے اور مطلوب یہ نہیں ہے کہ ہم اس درجے کے عزادار بنیں. پھر کیا امام حسین دوسرے درجے کے عزادار سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم دوسرے درجے کے عزادار ہوں؟ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم دل سے بھی مغموم ہیں اور اعضاء و جوارح سے اس غم کا اظہار کرتے ہیں. یعنی ہم ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں. کہا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی عزادار امام حسین علیہ السلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ ہمارے اور آپ کے آقا اور امام صرف اپنے چاہنے والے کو اس درجے پر نہیں دیکھنا چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا چاہنے والا صرف اسی درجے پر آ کر رک جائے، بلکہ اس سے بلند درجہ اور جو سب سے بلند ترین درجہ جس کو کہا جاتا ہے، اس درجے پر اپنے چاہنے والے کو دیکھنا چاہتے. اور وہ کون سا درجہ ہے؟ تیسرا درجہ وہ کہلائے گا. تیسرا درجہ یہی ہے کہ انسان اپنے دل سے بھی حسین کے غم پر مغموم ہو، اعضاء و جوارح سے بھی اس کا اظہار کرے، اور یہ اظہار اور دل سے غمزدہ ہونا معرفت کے ساتھ ہو. امام اپنے چاہنے والے کو بامعرفت عزادار دیکھنا چاہتے ہیں. بامعرفت عزادار یعنی کیا؟ یعنی اگر ہم دل سے مغموم ہیں اور اگر اعضاء و جوارح سے ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھی جانتے ہوں کہ ہم غم کیوں منا رہے ہیں، ہم عزاداری کیوں کر رہے ہیں، ہماری عزاداری کا مقصد کیا ہے. اگر آپ دیکھتے چلے جائیں
تو نہ جانے کتنے 100 سال سے عزاداری ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ مقصد عزاداری کیا ہے؟ گفتگو کو طول دینا مقصود نہیں ہے، بہت مختصر سی گفتگو ہے۔ تو عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ صرف 2 جملوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر عزاداری کے مقصد کو دیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کو دیکھنا ہوگا۔ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے وہی ہماری عزاداری کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اگر ہماری عزاداری کا مقصد وہ مقصد نہیں ہے جو قیام امام حسین کا تھا تو یقیناً وہ عزاداری نہیں، اسے آپ اور بھی کچھ نام دے سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ جو مدینہ چلتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اور نہ ہی منصب اور عہدے کے لیے امام نکل رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد سے اگر ہماری عزاداری ہم آہنگ ہے، یعنی ہماری عزاداری کا مقصد بھی وہی ہے، تو یقیناً یہی اصل عزاداری ہے۔ امام حسین کے قیام کا مقصد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام جو مدینے سے نکل رہے ہیں، نہ انہیں جاہ و حشم کی خواہش ہے، نہ منصب و منال کی خواہش ہے، بلکہ وہ ایک ہدف لے کر کے اٹھے ہیں، ایک دینی فریضے کو لے کر کے اٹھے ہیں، اور وہ ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا تحفظ، ان کے دین کی اصلاح، اور اس دین کی اصلاح کے لیے سرکار سید الشہداء نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور قربان کرنے کے بعد، سب کچھ قربان کرنے کے بعد اس دینی ذمہ داری کو اپنے فرزند حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کے کاندھوں پر سونپ دیا۔ اور جیسا کہ خطبہ علماء بیان فرماتے ہیں، اور یقیناً غلط نہ ہوگا کہ کربلا میں ہی دم توڑ دیتی اگر سید سجاد اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کاوشیں نہ ہوتی۔ کربلا کو پہچنوایا ہے سید سجاد نے۔ آج مولا کی شہادت کا دن ہے، اس دن ہمیں عہد کرنا ہوگا، تجدید عہد کرنا ہوگا، مولا آپ نے جس طرح سے کربلا کو نشر کیا ہے ہم بھی اسی طرح سے کربلا کو نشر کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ حسین چند لوگوں کے ساتھ آئیں گے، ان لوگوں کے سر تن میں جدائی کر دیں گے، حسین ختم ہو جائیں گے، لیکن سید سجاد نے اس چیز کو یزید کو باور کرا دیا کہ یہ تمہارا خیال خام ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سید سجاد نے یزید کے کارناموں پر پانی پھیرا ہے، اس لیے یزید چاہتا تھا کہ حسین کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، سب ختم ہو جائے گا، حسین ختم ہو جائے گا، حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا لاکھوں سلام ہو سید سجاد پر کہ جنہوں نے اسیری کی مصیبتوں کو برداشت کیا، طوق و سلاسل کو برداشت کیا، اپنی پھوپھی اور بہنوں کی بے رضائی کو برداشت کیا، لیکن کربلا کے پیغام کو کچھ اس طرح سے پہنچایا کہ اب حسین صرف ایک جسم کا نام نہیں رہ گیا ہے، بلکہ حسین ایک فکر کا نام ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں اور ذرا سے غور و فکر کریں اور تجزیہ کریں اور تحلیل کریں تو دشمن آج اسی بات پہ تو حیران ہے کہ ہم اتنی تعداد میں حسین کے چاہنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں، کہیں بم مار دیتے ہیں، کہیں گولی سے اڑا دیتے ہیں، کہیں پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں، طرح طرح سے ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ مٹتے ہی نہیں ہیں، یہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی بات پہ تو پریشان ہے دشمن۔ لیکن دشمن اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ حسین اب صرف ایک نام نہیں ہے، بلکہ حسین ایک فکر کا نام ہے۔ حسینیت ایک فکر بن گئی ہے۔ تم جسموں میں جدائی کر سکتے ہو، جسم کو ختم کر سکتے ہو، لیکن فکروں کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ سرکار سید الشہداء نے تمام ذمہ داریاں امام سجاد کو سونپی تھیں، اور اس امام معصوم نے ان ذمہ داریوں کو بطور احسن انجام دیا، اور ایسے حسینی عزادار تیار کیے کہ یقیناً واقعی عزادار تھے وہ۔
آپ دیکھیں کہ امام سجاد نے مدینے آنے کے بعد جب چھوٹ کر زندان سے آئے ہیں تو کس طرح سے کربلا کی تبلیغ کی، کس طرح سے عزاداری برپا کی اپنے بابا کی، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم اسی طرح سے عزاداری برپا کر رہے ہیں؟ امام سجاد نے 2 طریقے جو خاص اپنائے عزاداری کے سلسلے میں، دعا اور بیان مظلومی سرکار سید الشہداء۔ اور جو دوسرا مرحلہ میں نے عرض کیا بیان مظلومی سرکار شہداء، کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ اس بیان کو صرف اپنے لوگوں تک نہیں محدود رکھا، یعنی اس بیان کو نشر کیا ہے دوسرے لوگوں میں۔ ہمیں امام حسین کے قیام کے مقصد کو صرف اپنے لوگوں تک محدود نہیں کرنا ہے، اور اگر اپنے لوگوں تک ہی پہنچایا تو کون سا کمال، بلکہ ہمیں سرکار سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو پھیلانا ہے۔ امام سجاد نے مدینہ آنے کے بعد امام حسین کے قیام کے مقصد کو، ان کی قربانی کو، ان کی جانثاری کو، ان کی مظلومی کو اپنے تک اور اپنے لوگوں تک محدود نہیں کیا ہے، بلکہ گوش اور کنار تک اسے پھیلایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پھیلایا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ کس طرح سے اور کتنی تعداد میں، کس قدر تعداد میں حسین کے چاہنے والوں کا اضافہ ہوا، یہ اس وقت پتہ چلا جب سید سجاد دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ اہل بیت کے گھر کا پہلا جنازہ ہے کہ جو اتنے ہجوم اور اتنی کثیر تعداد کے مجمع میں امام کی تشییع جنازہ ہو رہی ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے ان فکروں کو حسینی فکر میں کس طرح سے تبدیل کیا ہے۔ 30-35 سالہ اس زندگی میں امام حسین علیہ السلام نے حسینیت کی ترویج میں جو سعی اور کوشش کی ہے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم سب خطبہ علماء جو منبر پر جاتے ہیں، ان کا فریضہ یہی ہے کہ ہم کربلا کی تبلیغ کے سلسلے میں، نشر کربلا کے سلسلے میں جو روش امام سجاد علیہ السلام نے اپنائی ہے وہ اپنائیں۔ یعنی ہم اپنے بیانوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بیانوں سے حسینی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسینی تعداد میں کمی آنے لگے، لوگ فرش عزا سے دور ہونے لگے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔